کیا حاملہ عورت کو درگاہ پر لے جا سکتے ہیں؟ درگاہ پر نہ حاملہ عورت کو لے جا سکتے ہیں، نہ وہ عورت کو لے جا سکتے ہیں جو حاملہ نہ ہو۔ کسی بزرگ کی قبر پہ صرف اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ ہم بزرگ کے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ مغفرت کرے، بس۔ تو اور جو آج کل درگاہوں پر جو ہو رہا ہے وہ تو اس نیت سے جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہاں جا کے یہ سمجھتے ہیں ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری بگڑیاں جو ہیں وہ بن جائیں گی، اور ہماری کشتی پار لگ جائے گی، اور جن چڑیل بھوت اتر جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو ایسے صورت میں تو جانا جائز ہے ہی نہیں، تو نہ حاملہ عورت کو نہ غیر حاملہ عورت کو۔ اور جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، میں یقین سے بتا دوں کہ ان پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ، جنات کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو شیطان کو پتہ ہوتا ہے جنات کو کہ میں اس کو تنگ کروں گا، یہ درگاہ پہ جائے گا۔ تو جب آپ درگاہ پہ جاتے ہو تو شیطان تھوڑی دیر کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہو درگاہ پہ جانے سے جنات کا اثرات ختم ہو گئے۔ بھائی آئے اس لیے تھے کہ شیطان کو پتا تھا یہ کمبخت وہاں جائے گا، بدعتیں کرے گا وہاں جا کے، تو تھوڑے دنوں میں پھر شیطان دوبارہ آ جاتا ہے، پھر آپ درگاہ پہ جاتے ہو، ٹھیک ہو جاتے ہو۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ درگاہ پہ جاؤ، اس کا علاج یہ کہ شیطان کو مایوس کر دو، بھائی تو جتنا بھی مجھے تنگ کرے گا میں جاؤں گا ہی نہیں، ایسی کی تیسی۔ تھوڑے دنوں میں شیطان خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو نا، ایک فیملی میرا بیان سنتی تھی، ان پہ جن چڑیل بھوت آ رہے تھے، وہ بیچارے علاج کر کر کے تھک گئے، تعویذ کبھی فلیتا کبھی پلیتا، کبھی یہ عمل کبھی وہ عمل، کبھی فلانا عامل کبھی ڈمکانا عامل، کبھی فلانے بزرگ۔ تو میرا بیان انہوں نے سنا کہ بھائی جنات بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بھگانے کا علاج چھوڑ دو، اور یہ تعویذ گنڈے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، اور اللہ سے بول دو کہ اللہ میں مر جاؤں گا مگر میں یہ چڑیل بھوت بھگانے والے عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مجھے موت قبول ہے، یہ بیماری میں مطمئن ہوں۔ اور یہ 100% کانفیڈنس کے ساتھ ایسا ہو، ایسا لچک نہ ہو کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں نا، ٹرائی نہیں کرنا بھائی، مر بھی گئے جن چڑیل بھوت جتنے بھی آئے، نہیں جانا ہے ایسی کی تیسی۔ تو ان لوگوں نے میرے مشورے پر عمل کیا، اب تنگ آ گئے تھے بیچارے علاج کرا کے، تو مشورے پر عمل کیا، سارے تعویذ اٹھا کے نا جتنے بھی گھر میں تھے سارے اٹھا کے کہیں دفن کر دیے۔ جاؤ بھائی، آج کے بعد کسی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، یہ چڑیل بھوت ہی ہمیں قبول ہے۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے، وہ اتنے خوش ہیں، کہہ رہے ہیں یار جان چھٹی، ورنہ یہ ایسی چیز ہے، اس میں گئے تو کبھی اس درگاہ پہ جا رہے ہو، کبھی اس کی دیگیں چڑھا رہے ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ، بڑی بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ عامل لوگ چڑیل بھوت ذرا لائیں نا ہمارے پاس بھی یار، دو چار، یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگوں پہ ان لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو ان سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان سے تعلق ہی ختم کر دو، اور زیادہ اچھا علاج چاہتے ہو کہ امیون سسٹم آپ کا بہت ہی پاورفل ہو جائے جنات کے خلاف، تو ان عاملوں کو برا بلا بھی کہا کرو صبح شام، اور جا کے چیلنج بھی کرو ایسے کی تیسی تو کچھ کر کے دکھا یار۔ اچھا بھائی، ایک پولیس والا آیا، مجھے کہنے لگا میرے پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں اور وہ فلاں عامل ہے۔ میں نے کہا بھائی تو پولیس میں ہو کے ڈر رہا ہے یار، ایک موبائل لے جا، صبح شام ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلاں عامل کے پہ چھاپا مارا پولیس والوں نے۔ ایک چھوٹا سا پولیس جو بیچارہ کوئی اتنا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ اٹھا کے اس عامل کو موبائل میں ڈالتا ہے اور لے جاتا ہے اور لاک اپ کر دیتا ہے، وہ عامل اس کا کچھ نہیں کر سکتا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پولیس والوں کو بھی اب عاملوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو، تم تو پولیس میں ہو یار۔ ہم جب کسی سے ڈرتے ہیں تو پولیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤں گا، اور آپ ہی عاملوں سے ڈرنا شروع کر دو۔ تو جس عامل سے پولیس کو ڈر لگے نا یہ عامل میرے اوپر یہ کر رہا ہے، پولیس والے کو چاہیے موبائل اٹھائے، اس کو لے جائے، دو چار الٹا لٹکا کے اس کی دونوں تشریفوں پہ دو چار چترول لگائے گا، سارے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دائیں بائیں دونوں تشریفوں پہ لگنا چاہیے، ایک بھی تشریف خالی نہ رہے۔ ٹوٹل 2 ہی تشریفیں ہیں، ورنہ جتنی تشریفیں ہیں نا میں سب پہ چترول لگانے کا آرڈر دیتا۔ اچھا میرے بھائی فائق، اچھا کسی نے پوچھا ہے اگر فجر کی نماز اشراق سے پہلے پڑھ لیں تو کیا فجر قضا ہوگی یا نہیں؟ فجر قضا ہو جائے گی بھائی، سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر قضا ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پڑھنا لازم ہے۔ فائق احمد UAE سے، اگر سفر کے دوران نماز قضا ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا قصر پڑھیں گے یا پوری؟ قصر پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر قضا بھی سفر میں ہی پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ اگر مقام کی نماز قضا ہو گئی اور وہ قضا آپ سفر میں پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور سفر کی نماز اگر قضا ہو گئی اور آپ مقام پہ پڑھ رہے ہیں تو سفر والی پڑھنی پڑے گی۔ یعنی جس کنڈیشن میں نماز قضا ہوئی ہے نا تو وہ اس کنڈیشن کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں لوہان کی اگربتی جلا سکتے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں؟ اگر خوشبو کے لیے جلا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو جلائیں آپ، اور اگر کوئی اور جن چڑیل بھوت ہے تو پھر نہ پڑیں ان چکروں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں۔
ویسے تو یہ اگربتی آج کل خوشبو میں شمار ہونا ہی نہیں لگا ہے، کیونکہ یہ مزاروں پہ لگتی ہے، تو جہاں بھی اگربتی کی وہ دھونی آ رہی ہو ایسا لگتا ہے کوئی قبر ہے قریب قریب. لوگوں نے اس اگربتی کی ویلیو ہی ختم کر دی. اگربتی چلی جائے تو پھر اگربتی لگائیں، ورنہ کی کیا ضرورت ہے لگانے کی. بلکہ اگربتی چلی جائے تو بھی اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو سرچ لائٹیں آ گئی ہیں اور دوسری بہت ساری اچھی اچھی عود کی خوشبوئیں آ گئی ہیں، وہ لگائیں. قضا نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ قضا نماز کی نیت ایسے کرتے ہیں، دل میں ارادہ ہو کہ میں ظہر کی فلاں دن کی قضا پڑھ رہا ہوں، اور اگر قضا عمری ہے تو یوں کرے بھائی میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلے ظہر پڑھ رہا ہوں میں. تو بس اتنا کافی ہے کہ بلکہ قضا کی نیت بھی الگ سے ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہ فلاں دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں کافی یہی. اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیر لیں تو ہم سب کیسے سجدہ سہو کریں؟ امام کے پیچھے جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہ واجب نہیں ہوتا. یعنی امام پر سجدہ سہو واجب ہوا نا تو امام سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی کریں گے لازمی. لیکن اگر مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوا، امام پہ واجب نہیں ہوا، تو بس وہ معاف ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام سجدہ سہو نہ کرے اور مقتدی سجدہ سہو کر رہا ہو اپنی غلطی کی وجہ سے، بس وہ غلطی معاف ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الامام الضامن، امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہے. ہاں مقتدی نے کوئی ایسی غلطی کی کہ رکن ہی چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، یا فرض چھوٹ گیا کوئی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد کوئی نفلی نماز ثابت ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اس لیے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے. بعض کہتے ہیں نبی کے عمل کو دیکھا جائے گا تو وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے. بعض نے کہا نبی کے قول کو دیکھا جائے گا تو بھائی وطر کو آخری بناؤ، بہتر ہے کہ 2 نفل وطر سے پہلے ہی پڑھ لو. تو دونوں رائے ہیں علماء کی. اس میں زیادہ مضبوط رائے کیا ہے اس بارے میں ابھی تک میری تحقیق نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں بڑا خاندانی رسالہ ہے اصل فتاوی میں، تو کبھی مطالعے کا مجھے موقع ملا. مطالعہ میں نے کیا ہوا لیکن بہت پہلے، تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے. تو کبھی موقع ملا تو میں الگ سے پوری اس کی ریسرچ تحقیق کر کے سامنے رکھ دوں گا. بہرحال حدیثوں میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. بھوپال ہندوستان سے، کیا KFC میں بلڈنگ کی جاب پر ناجائز، بلڈنگ کی جاب، یہ کیا لکھا ہے؟ بلڈنگ کی جاب پر ناجائز ہے یا نہیں؟ کچھ سوال واضح نہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. KFC میں بلڈنگ کی جاب جائز ہے. بلڈنگ کا کیا مطلب؟ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو جائز ہے. جائز تو KFC میں جاب بھی ہے. اگر KFC والے حلال کھلا رہے ہیں، حلال چکن کھلا رہے ہیں تو جائز، اس کی جاب کو کسی نے ناجائز نہیں کہا. جائے نماز پر خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے، لوگ اس پر پیر رکھ دیتے ہیں، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ خود مسجد نبوی پر جو پیر رکھتے ہیں وہ گناہ نہیں ہو رہا کیا؟ ہم جب مسجد نبوی پہ جاتے ہیں تو پیر ہی تو رکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر. اور بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. بیت اللہ کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، صحابہ لے گئے تھے، تو پیر ہی رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر. اصل میں یہ اجمیوں میں نا کچھ ادب و آداب کی تھوڑا سا کچھ وہمیوں کی حد تک ہے ہمارے ہاں معاملات ادب و آداب کے. اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، خود پھر حرج میں پڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا، اپنے دین میں شدت پیدا مت کرو، اس کا کیا نقصان ہوگا، ہم خود مشکلات میں پھنس جائیں گے. تو ادب کا تعلق عرف سے ہے، اور واضح بے ادبی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. باقی بہت زیادہ باریکیوں میں جانا جس سے آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، عربوں میں ہم نے دیکھا ہے، عربوں میں تو خیر کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پہ پھر کرسی پہ قرآن بھی رکھ دیتے ہیں، زمین پہ بھی قرآن رکھ دیتے ہیں. یہ بھی تھوڑا ہمیں نامناسب بات لگتی ہے. لیکن کچھ ادب میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں مسجدوں میں لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے پچھلی صف میں بیٹھ کے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے. تو یار کہیں نہ کہیں بیٹھو گے، کسی نہ کسی کی پیٹھ تو ہوگی، تو کیا ہو گیا؟ اب اتنا زیادہ ادب میں غلو کرنا کہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت ہی نہ کر پائیں اس کی وجہ سے، تو یہ بھی غلط ہے. تو مسجد میں اگلی صف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلی صف والے قرآن ہی نہیں پڑھتے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے. بھائی پڑھ لو، کوئی بات نہیں، پیٹھ ہو رہی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس سے تو بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں. تو نہ اتنے بے ادب بنے جتنا سعودی عرب میں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور نہ اتنے ادب کی وہ کر لیں کہ ادب کی وجہ سے عمل ہی چھوٹ جائے. تو بیلنس لے کے اعتدال کے ساتھ یہ ادب کے معاملے کو لینا چاہیے، اتنا زیادہ اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھائی، کیا گیمنگ کے چینل سے پیسے کما سکتے ہیں؟ گیمنگ کے چینل سے اگر جوئے کی صورت بن رہی ہے تو پھر تو نہیں بنا سکتے، لیکن ویسے اگر چینل کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن بہرحال لوگوں کو گیموں میں ڈالنا کوئی مناسب کام نہیں ہے، کوئی اچھے کاموں میں لگائے لوگوں کو.
کیا غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے عورت ریزر استعمال کر سکتی ہے؟ جائز ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو نورا ہے، چونا وغیرہ یا کریمیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ بھی اس کا متبادل ہے، اس کے استعمال کا حکم دیا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ریزر استعمال کرتی ہے گناہ نہیں ہے۔